الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ محترم ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اس پروگرام میں آپ تمام کا دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور بار رمضان المبارک جیسی بڑی نعمت سے نوازا۔ یہ مبارک مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے اور نیکیوں کا موسم ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اس کے ساتھ میں اس بات کی بھی یاد دہانی کرتی چلوں کہ ہمارا اور آپ کا اس طرح سے جڑنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ میرے پیارے پروردگار کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمارا انتخاب کیا کہ ہم دین کو سیکھیں اور سکھائیں، اپنی اصلاح کریں۔ ہم نے آپ کے سامنے ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث سنائی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، مسلمان کون ہے؟ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان کیسا ہوتا ہے اور مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ہے نا؟ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا آسان انداز اپناتے ہوئے بتایا اور اتنے مختصر اور جامع الفاظ کے ذریعے ہمیں بتلایا کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی حدیث یاد رکھ لیں۔ کیا ہے حدیث؟ المسلم، مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ دیکھیے، ہم نے بہت پہلے زبان کی آفتوں کے بارے میں اور زبان کے ذریعے سرزد ہونے والے گناہوں کے بارے میں بات کی تھی، اور اس کے لیے کافی وقت ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم لوگ پھر سے بات کریں گے۔ ابھی اس حدیث کے تحت بات کرتے ہیں۔ آپ کو حدیث سمجھ میں آئی؟ امید ہے کہ آئی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان
محفوظ رہے. ٹھیک ہے. انسان بننے کے لیے ادب اور اخلاق کا ہونا ضروری ہے، جس سے انسان انسان بنتا ہے کہ نہیں ہے. تیسری چیز، کسی کا بھی حق ادا کرنا، حقوق کا ادا کرنا. پہلی بات ہم بتائے ادب، اخلاق، اور تیسری چیز حقوق کا ادا کرنا. جب ایک انسان دوسرے انسان سے کسی نہ کسی حیثیت سے جڑا رہتا ہے، تعلق رہتا ہے، چاہے وہ باپ کے اعتبار سے ہو، چاچا کے اعتبار سے ہو، بیوی ہونے کے اعتبار سے ہو، شوہر ہونے کے اعتبار سے ہو، تو کسی نہ کسی رشتے اور حیثیت سے دوسرے انسان سے اگر تعلق ہے، ٹھیک ہے، تو اس رشتے میں، اس تعلق میں ادب، اخلاق اور حق کی ادائیگی ضروری ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ تمام رشتے کے حقوق کو ادا کرے، چاہے وہ آپ کے پڑوسی ہوں یا آپ کے بچوں کو پڑھانے والی استاذہ یا استاذ. ماں باپ کے حقوق ادا کریں، اگر بچے ہیں تو بچوں کے حقوق ادا کریں. شوہر ہے تو بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرے، اور اگر شوہر ہے تو وہ اپنے بیوی کے حق کو ادا کرے. بھائی بھائی کا حق ادا کرے، بہن کا حق ادا کرے. اور اسی طرح کئی رشتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں اور کئی رشتے ہم سے جڑے ہوئے بھی ہیں. اس طرح دنیا کے کسی بھی انسان سے ہمارا جو بھی تعلق ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رشتے کی حیثیت سے اس انسان کا حق ادا کریں، ہے کہ نہیں ہے. تو میری ماں اور بہنوں، اگر ہم ہر انسان کا حق ادا کرنے لگیں تو آپس میں تلخ یادیں نہیں ہوں گی، اور دلوں میں کڑواہٹ بھی نہیں ہوگی. کہیں نہ کہیں ہم چوک جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ادب، اخلاق اور ہر رشتے کا، ہر تعلق کا حق ادا کرنا یہ دین کا بہت اہم ترین حصہ ہے، انسانیت کا حصہ ہے. جو جتنا بڑا انسان ہوگا وہ کامل ہوگا، اور اسی طرح اس کا ایمان بھی پکا ہوگا. وہ اسی قدر پکا اور سچا مومن اور مسلمان ہوگا. ورنہ سوچیں، جو آدمی اپنے ماں باپ کا حق ادا نہ کرے، تو شوہر اپنے بیوی کا حق ادا نہ کرے، یا بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، تو کیا ہم اسے کامل مومن، پکا اور سچا مومن کہہ سکتے ہیں؟ یا خاتون ہوئی تو انہیں پکی اور سچی مومنہ کہہ سکتے ہیں؟ جو بندہ اپنے سے جڑے رشتوں کا حق ہی ادا نہ کرے تو اس کو کیسے ہم کامل مومن سمجھیں گے؟ کیونکہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو خود تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ مطلب ہم جو اپنے لیے چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں ہمارا حق دیں، ہم سے اچھی بات کریں، ہمارے پیچھے ہماری غیبت نہ کریں، ہم کو دھوکہ نہ دیں، ہم سے جھوٹ نہ بولیں، ہمارے رشتے کا پاس رکھیں، لحاظ رکھیں، اور ہم سے کوئی اونچی آواز میں بات نہ کرے، کوئی ہم کو برا نہ کہیں، ہماری تعریف کریں، ہم نے اگر کچھ احسان کیا ہے تو وہ اس کو یاد رکھیں، ہم اچھا پہنیں، ہم اچھے سے اچھا کھائیں۔ ہر بندہ اپنے آپ کے لیے یہ ساری چیزیں پسند کرتا ہے، تو یہی چیزیں وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے، اس وقت تک وہ مکمل کامل مسلمان نہیں بن سکتا۔ لیکن میری پیاری ماں اور بہنوں، اس میں آج اتنی بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں سے تسبیح نہیں اترتی، بس گھومتے رہتی ہے، گھومتے رہتی ہے، گھومتے رہتی ہے، پکے نمازی بن جاتے ہیں، بڑے نمازی، بلکہ تہجد گزار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنوں کا، اپنے سے جڑے رشتوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ جہاں حق ادا کرنے کی باری آتی ہے وہاں بالکل ناکام ہو جاتے ہیں، ماں باپ کا حق کھا جاتے ہیں، کوئی بھائی اپنے بھائی کا حق کھا جاتا ہے، کسی کو کچھ بھی کہہ دیا، کسی کا دل توڑ دیے، کسی کو بڑی بات کہہ دی۔ اس طرح سے ایک آدمی جب حق ادا نہیں کرتا تو وہ کامل مومن نہیں بن سکتا۔ اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ تم آدھے ادھورے مسلمان ہو تو یہ بات ہم پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے، جبکہ ہمارے عمل وہی ہیں۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی اپنا حق معاف فرما دیں گے قیامت کے دن، یا پھر دنیا میں رہ کر اگر آپ نے نمازیں نہ پڑھی ہوں گی، روزے نہ رکھے ہوں گے، آپ نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہوں گی، اللہ رب العزت اتنے بڑے مہربان ہیں، اللہ رب العزت اتنے رحیم اور کریم ہیں کہ اگر اللہ رب العزت چاہیں تو اپنا حق معاف فرما دیں گے، مگر بندوں کے جو آپسی حقوق ہیں، بندوں کے جو آپسی حقوق ہیں وہ معاف نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی۔ کب تک معاف نہیں کریں گے؟ جب تک کہ وہ بندے خود اپنا حق معاف نہیں کرتے، تب تک اللہ تعالی بھی معاف نہیں کریں گے۔ میری ماں اور بہنوں، ایک شہید ہے جو اللہ کی راہ میں اس نے اپنی جان کو قربان کیا، ٹھیک ہے؟ شہید کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صرف ایک چیز ہوتی ہے جو معاف نہیں ہوتی، شہید کی بھی۔ کیا ہے وہ چیز؟ دین، قرض۔ کیونکہ اس نے بندے سے قرض لیا تھا، وہ قرض بندے کے ذمے تھا اور اسے ادا کرنا تھا، تو شہید کے تمام گناہ
اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، مگر قرض اس کا معاف نہیں ہوتا۔ اور آج کل ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے، لمبی لمبی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، 1000 دانوں کی تسبیح لیے پھرتے ہیں، لیکن ہمارے معاملات کچے ہیں، ہمارے معاملات بہت کمزور ہیں۔ ہمیں یہاں پر لمحے بھر کے لیے رک کر سوچنا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، غور سے سنیے، ایک آدمی ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی زندگی میں جو فرض نمازیں ہیں اور جو فرض عبادات ہیں بس انہی کو پورا کرتا ہے، صرف فرائض ادا کرتا ہے، لیکن وہ اپنے جو اس کے ساتھ رشتے جڑے ہوئے ہیں اور اپنے پڑوسیوں کے تمام کے ساتھ معاملات کو اچھے رکھتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، تو یہ مسلمان جو صرف فرائض ادا کرتا ہے اس مسلمان سے بہت زیادہ بہتر ہے جو لوگوں کے حقوق کی رعایت اور پاسداری نہیں کرتا۔ آپ توجہ دیں، کلام پاک میں سورت ہے سورہ مطففین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تباہی ہے، بربادی ہے، خرابی ہے، کس کے لیے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ سن رہے ہیں؟ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یعنی وہ لوگ جب لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ناپ کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے کلام پاک میں وارننگ دیے کہ ان لوگوں کے لیے خیر نہیں ہے، ان لوگوں کی خرابی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں کتنی بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ہم مارکیٹ چلے جائیں، بازار چلے جائیں، اور اگر ہم تھوڑا سا بھی نہیں جانتے تو لوگ ناپ میں کمی کر دیتے ہیں، پیسے پورے لیتے ہیں، لیکن ہمیں چیز خراب دیتے ہیں یا پھر ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، اپنا حق پورا لینا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن کسی کا حق کم کر دینا یہ بہت بری بات ہے، بلکہ گناہ ہے۔ یہاں پر کم دینے کی مذمت بیان کی گئی، مطلب یہ کہ ہمیں کسی کے حق کی تلفی نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ شعیب علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام بہت بڑے مقرر اور خطیب تھے، اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بہت ضدی تھی، بہت ڈھیٹی تھی، ہٹ دھرم تھی، نافرمانی کرتی تھی، سرکشی کرتی تھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے دعوت دینے پر، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے پر وہ لوگ ہنستے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے، بلاتے، تو ان کی قوم کے لوگ کہتے تھے اے شعیب اصلواتک، کیا تیری نماز تأمرک تجھ کو حکم دیتی ہے کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا،
کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا نے عبادت کی، پرستش کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نصیحت کو، شعیب علیہ السلام کی نصیحت کو کلام پاک میں ذکر فرمایا کہ کلام پاک کی آیت ہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور کجی کی تلاش میں لگے رہو۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے ترغیبی اور تربیتی پہلو اختیار کیا، ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی، اور پھر ان کو جو قومیں گزر گئیں اور جو قومیں اللہ کی نافرمانی کیے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیسے کیسے عذاب بھیجے، تمام چیزیں یاد دلائیں کہ کس طرح سے ان لوگوں کا انجام ہوا تھا۔ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ لوگ کس قدر سخت عذاب میں مبتلا ہوئے تھے، ان کو یاد دلاتے۔ اب یہ لوگ ان پر ایمان لانے کے بجائے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کہتی قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا۔ ان کے قوم کے جو لوگ، جو سردار بہت تکبر والے تھے، انہوں نے تکبر میں آ کر کہا اے شعیب ہم تم کو اور تمہارے ساتھ جو لوگ ایمان لائے، تم پر جو لوگ ایمان لائے تمام کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے، اور اگر تم واپس ہمارے مذہب پر لوٹ کر آؤ گے تو ہم تم کو رہنے دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ دیکھو ہم تو اس مذہب سے، تمہارے مذہب سے بیزار ہیں، اور اگر ہم بیزار ہوں تو تم ہم کو کیا نکال دو گے، اور اگر نکال بھی دو گے تو تم وہی کر رہے ہو جو مجھ سے پہلے جو انبیاء اکرام آئے اور ان کی قوم نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا کہ مارنے کی اور قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے، اور کئی انبیاء اکرام کو تو ان کی قوم نے قتل بھی کیا، لیکن اس کے باوجود بھی کامیابی تم کو نہیں بلکہ انبیاء اکرام کو ہی ملے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کے حق کو پہچانیں اور اس کے بندوں کے حقوق کو پہچانیں، اور ہمارے لیے جو شریعت بھیجی گئی اور ہم جس مذہب کو مانتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، تو ہماری شریعت اپنے ماننے والوں کے لیے دو طرح کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک اللہ کا حق، دوسرا بندوں کا حق۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں کے حقوق میں برابر برابر توازن برقرار رکھتے ہوئے سب کے حقوق کو انجام دینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف بندوں کے حقوق ادا کرنے میں لگے رہیں اور اللہ کے حق کو فراموش کر دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ صرف اللہ ہی کے حقوق کو پورا کریں اور بندوں سے جڑے ہر حق کی تلفی کریں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر و اذکار، دعائیں، نفل، قرآن مجید کی تلاوت، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حق سے تعلق رکھتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اپنے اہل و عیال کی پرورش کرنا، اپنی اولاد کی پرورش کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، اس کے فرما بردار رہنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا،
بہن بھائیوں کا حق ادا کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرنا، بے کسوں کو سہارا دینا، غریبوں کی مدد کرنا، معاشرے میں جو لوگ کمزور ہیں ان کے بارے میں خبر گیری کرنا، جو بیمار ہیں ان کی مزاج پرسی کرنا، ان کی عیادت کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بندوں کے حق سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب ہم سے کیا ہوتا ہے کہ ہم حقوق کے ادا کرنے میں بہت بے اعتدال ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے حقوق کو ادا کرنے میں بہت مشغول ہو جاتے ہیں، منہمک ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے بندوں کے حقوق کی ادائیگی اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ نمازوں کی پوری پابندی کرتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اذکار میں ان کی زبان مصروف رہتی ہے، رطب اللسان رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ کے حق کو ادا کرنا ہی اصل دینداری ہے۔ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کو وہ دین کا فریضہ سمجھتے ہی نہیں، اور سوچتے ہیں کہ یہ تو دنیا داری ہے، یہ تو دنیا کا کام ہے۔ جو لوگ اللہ کے حقوق تو پابندی سے ادا کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق ادا کرنے میں غفلت برتتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیندار نہیں بلکہ گناہگار سمجھا جائے گا، اور ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اللہ کا حق اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہم ہو سکے تو اس پر پھر سے چرچا کریں گے، اگر یاد رہا تو کہ ہم اس موضوع پر بات کر رہے تھے۔ انشاءاللہ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔